رد شرک و بدعات پر ایسی کتاب بہت کم ہوئی، اور یہ اس دور کی بات ہے شرک و بدعات حدود پر۔ انہوں نے رد شرک و بدعات میں بہت شدت سے کام کیا، یہ کے لحاظ سے بھی اور تحریر کے لحاظ سے، دونوں اعتبار سے انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ وہ کام ہوا ہے، آج بھی مشرکین اور مبتدعین ان کا نام سنتے ہیں آپ بگولا ہوتا ہے، اور انہیں وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سکھوں کے ساتھ لڑائی میں انہوں نے بالا کوٹ میں جامع شہادت نوش کیا، اور ان کی قبر آج بھی بالا کوٹ میں موجود ہے۔ یہ آج کے اہل بدعت کہتے ہیں وہ قتیل ہے، شہید ماننے کے لیے کیا ماننا ہے، شہید قتیل ہے، اور ان کے فتوے لگائے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں ان کی لڑائی تو سکھوں کے ساتھ تھی، ان کا سکھوں سے کیا واسطہ، کیا تعلق ہے سکھوں کے ساتھ ان کا؟ انہیں ان کی تکلیف کو محسوس ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بر صغیر بات کی، حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کی ایک مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد آپ آئیں حضرت شاہ اسحاق ہیں، اس کے بعد مولانا محمد مظہر نانوتوی ہیں، جن سے ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی کے حکم سے قرآن پاک کی تفسیر کی، حضرت مظہر نانوتوی سے اور حضرت گنگوئی کے حکم سے۔ تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں، جو بند کا قیام اور جو بند کا پہلا شاگرد دارالعلوم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور تفسیر بھی انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی تنزلی، اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب قرآن سے دوری ہے، یہ قرآن سے دور ہو گئے، انہیں قرآن کے قریب لایا جائے۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں خود قرآن پاک کا ترجمہ کروں۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھنی بھی شروع کی۔ یہ معالقہ کیے تھے بس، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور ان کی تفسیر چند پانوں پر محدود رہی اور ان کا انتقال۔ ان کے ایک لائق ترین شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے اس تفسیر
تفسیر کو مکمل اپنے استاد کی لکھی تفسیر جہاں سے انہوں نے چھوڑی تھی انہوں نے اسے مکمل کیا اور وہ تفسیر عثمانی کے نام سے معروف ہے۔ آپ اگر کسی تفسیر کو زیر مطالعہ رکھنا چاہتے ہیں تفسیر عثمانی بہت خوبصورت تفسیر اسے ضرور پڑھا کریں۔ اس سے ایک تو آپ کا اردو ادب وہ صحیح ہو جائے گا، اردو کے الفاظ وہ بہت فصیح اللسان عالم تھے اور بہت بڑے مفسر تھے۔ میرے دادا مرحوم مولانا فضل کریم حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہمدست تھے۔ میرے والد صاحب اور میرے بڑے چچا جو بند پڑھنے کے لیے گئے تو میرے دادا انہیں ملنے کے لیے دیوبند اپنے بیٹوں کو ملے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے طلبا کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھایا صبح کو۔ میرے دادا اس میں شامل تھے، انہوں نے سنا۔ اگرچہ یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، شاگرد بھی تھے، یعنی بڑا دور تھا قرآن میں، لیکن یہ بہت متاثر ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی کی اس تفسیر کو سن۔ جب سبق ختم یہ پنجابی تھے، ایک پنجابی حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق انہوں نے کہا مولانا ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہاں کہ مولانا کہیں، انہوں نے کہا اللہ کا امتحان بھی ضرور سکے سی۔ وہ کہنے لگے کیوں مولانا، مجھے اللہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دادا جی نے کہا ایٹا علم تو پائی بیٹھا ہوں، اتنا علم ہے آپ کے پاس قرآن کا اور آپ نے اس کو چھپایا ہو۔ تفسیر عثمانی بہت خوبصورت تفسیر ہے اور ربط بتائے بغیر وہ آیتوں کی ربط بتاتے نہیں ہے کہ میں ربط لگا رہا ہوں، لیکن آپ سمجھداری سے پڑھیں گے، ڈوب کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، آپ اس میں سے بڑے نکات ملیں گے۔ بہت خوبصورت تفسیر ہے تفسیر عثمانی۔ انہی کی طرف پہ پھر یہ تفسیریں لکھی گئی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن، حضرت مولانا ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن، دونوں کی تفسیر کا نام معارف القرآن، حضرت کانوی کا اور حضرت مفتی محمد شفیع۔ یہ انہی کی طرف حضرت عثمانی ہی کی طرف پہ یہ تفسیر لکھی، یہ تفسیریں لکھی۔ ہاں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، ان کا ایک انداز الگ سے، انہوں نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھا اور انہوں نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن، وہ بھی بہت خوبصورت تفسیر ہے۔
اور اہل علم لوگوں کے لیے زبردست چیز ہے، بشرطے کہ اسے ڈوب کے پڑھا جائے، روک کے پڑھا جائے اور سوچ کے پڑھا جائے۔ یہ کوئی انداز ہے حضرت شرف کا، حضرت عثمانی کا، جن کی حضرت مسلم الشفیع ہے مولانا ادریس کانپوری، حضرت ثانی کا انداز تھوڑا سا الگ ہے، لیکن معرف القرآن میں یہ سارے انداز آ گئے۔ جو من میں ایک بہت بڑے نام پر عالم ہیں مولانا عبید اللہ سندھی، یہ سندھ کے نہیں، بعض لوگوں کو سندھی سے یہ مبالغہ لگ گیا ہے کہ یہ سندھ سیالکوٹ سکھ خاندان سے تعلق ہے۔ اللہ نے ایمان کی توفیق دی، چونکہ زیادہ عرصہ سندھ میں گزارا تعلیم و تعلم میں، اس لیے سندھی کے نام سے معروف۔ ریشمی رومال کی تحریک میں جو اپنوں کی سازش سے ناکام ہوئی اور حکومت کے جو مالک ہے تو یہ یہاں سے نکل کے مکہ مکرمہ میں گئے، وہاں انہوں نے قرآن پاک کا درس دینا شروع کیا، تفسیر بیان کرنی شروع کی، اور ہمارے حضرت مولانا محمد طاہر مجیدی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر حضرت سندھی سے بیت اللہ ہی میں کی۔ حضرت سندھی دیکھیں کس ماحول میں بندہ پلے پرورش پائے، اس کا رنگ اس پر غالب آتا ہے۔ کوئی حدیث ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، آباؤہ یحودانہ او نصرانہ او مجوسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو، چاہے وہ یہودیوں کے گھر ہو، سکھوں کے گھر ہو، ہندوؤں کے گھر ہو، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ماں باپ سے کیا پڑا؟ جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس خاندان میں وہ پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، انہی کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا، وہاں پرورش پائی یہودیوں کی، سکھوں کے گھر پیدا ہوا، ان کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ماحول میں بندہ رہتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس ماحول کا رنگ اس بندے پہ چڑھتا ہے۔ حضرت سندھی کس ماحول میں رہے؟ انگریز سے ٹکر، انگریز سے لڑائی، انگریز کے خلاف جدوجہد، اسے کیسے ہندوستان سے نکالنا ہے، اس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ یہ سارا ذہن ان کا ہو، چنانچہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سارے قرآن کا جو مرکزی مقام ہے نا، وہ ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اللہ کے راستے میں اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہیں ہے۔ ان کا ہے جو پردیش ماحول، جہاد والے ماحول، جنگ والے ماحول میں، انگریز کی مخالفت والے ماحول میں، تو وہ کہتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ دعویٰ اور روح لباب جہاد فی سبیل اللہ، ہر آیت کو وہ جہاد پہ فٹ کر دیں۔
انہی سے متاثر ہیں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، انہی کا کام۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس ماحول میں رہے، اس معاشرے میں رہے، وہ ماحول کیسا ہے؟ شرک کا ماحول، بدعات کا ماحول، قبریں پوجی جا رہی ہیں، بدعات عام ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کے نعرے ہیں، غیر اللہ کے وظیفے ہیں، دوسروں کی دھوم ہے۔ اس ماحول، یہ سارا ماحول ہمارا میاں والی کا، مکر کا، سمودا کا، خوشاب کا، یہ سارے ماحول میں شرک و بدعات کا زور ہے، ڈٹا پڑا ہے۔ وہاں بچرا تو اتنا بڑا شرک کا گڑھ تھا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہماری اچر قوم ہے، بڑی دنیاوی لحاظ سے بڑی بہت بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، سینکڑوں گروہوں کے مالک ہیں، وہ بڑا دبدبہ ہے ان کا سیاسی مذہبی، گولڈے کے وہ مرید ہیں، سیال کے وہ مرید ہیں۔ مولانا حسین علی اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، غیر اللہ کے نعرے ہیں، غیر اللہ کی پکاریں ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہیں، غیر اللہ کے سجدے ہیں۔ مولانا حسین علی نے کہا سارے قرآن کا مرکزی مقام ہے اور اللہ کے سینہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارے قرآن کا دعویٰ اللہ نے سورۃ زمر میں کیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کر اللہ کی خالص اس کے لیے عبادت۔ یہ سورۃ زمر ہے، یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں اسی دعوے کو عامی مومن میں اللہ نے تھوڑا سا کھول دیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کر اللہ کی، عبادت کیا ہے؟ مولانا حسین علی کہتے ہیں اس کو عامی مومن میں اللہ نے وضاحت کی، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو خالص کرنے والے اس کی پکار۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ غائبانہ مدد کے لیے پکارنا، جس کو میرے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، پکار عبادت کا مرض ہے۔ اب ذرا دیکھیے سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ سورۃ زمر، کون سی آیت؟ فاعبد اللہ، عبادت کس کی کا؟ اس کو عامی مومن میں وضاحت کی۔ عبادت کیا ہے؟ فاعبد اللہ، مدد کے لیے مسائل میں پکارنا، یہ ہے، وہ صرف اللہ کی پکار ہونی چاہیے۔ مولانا حسین علی کہتی ہے اللہ نے ان دونوں صورتوں کے دعووں کو فاتحہ کی ایک آیت میں بیان کیا۔ زمر کے دعوے کو بیان کیا ایاک نعبد میں، اور عامی مومن کے دعوے کو بیان کیا ایاک۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہوا ایاک نعبد، ایاک۔ سارا قرآن اس کے گرد گرد گھومتا ہے۔ ہم جب پڑھائیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن اسی کے گرد گرد گھوم رہا ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کائنات کا الہ اور معبود صرف اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہ سارے قرآن کا دعویٰ
مولانا حسین علی یہ آپ پڑھیں گے. میں حضرت سندھی اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے نامے کو تصدیق دے دیتا ہوں. دونوں ہمارے سردار ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، دونوں بہت بڑے لوگ ہیں. یہ جو ہے قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، جو سدی کہتے ہیں، حضرت سدی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے. حتی لا تکون فتنہ، اس فتنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الفتنہ ای شرک. فتنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس وقت تک اللہ کی راہ میں لڑو جب تک شرک باقی نہیں رہتا. شرک کو مٹانا ہے. دونوں کا دعویٰ تو ایک ہی ہو. حضرت سندھی کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ شرک کے مٹانے کے لیے یاد کریں، اور مولانا حسین علی بھی یہی کہتے ہیں کہ سارے قرآن کا دعویٰ یہی ہے کہ خالص عبادت و پکار ہوگی صرف اور صرف اس کی پکار. حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ان کے شاگردوں میں کون شامل ہے؟ شیخ التفسیر مولانا محمد علی رحمۃ اللہ. یہ ان کا انداز ہے، آگے وہ شیخ ہند تک لے جاتے ہیں، یہ ان کا انداز ہے. اور ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا حسین علی کا انداز جو ہے یہ بالکل ہی انوکھا، نرالا، عجیب اور بڑا لذیذ ہے. ہم جب پڑھیں گے آپ پھر دیکھیں گے کہ مولانا حسین علی ان آیتوں کو کس طرح حل کر رہے ہیں اور کس طرح ان آیتوں کو بیان کرتے ہیں. آپ وہاں محسوس کریں گے اس چیز. میں یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. یہ جتنی تفسیریں لکھی گئی عربی میں، اردو، آپ ان کو جب پڑھیں گے نا آپ سمجھ جائیں گے. پھر اس تفسیر کو آپ سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ عربی کی تفسیر ہو چاہے وہ اردو کی تفسیر. مثلا آپ آج کو قرآن پڑھنا چاہیں حضرت مفتی صاحب کی، تو آپ اس آیت کا مفہوم کو پڑھیں آپ سمجھ. آپ تفسیر عثمانی پڑھنا چاہیں آپ تفسیر عثمانی پڑھیں آپ سمجھ جائیں. تفسیر مائٹی مولانا عبد الماجد علی آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی، جن نے تفسیر لکھی ہے تفسیر مائٹی. آپ پڑھیں آپ سمجھ. آپ تفسیر حقانی پڑھیں، مولانا عبدالحق حقانی پڑھیں آپ سمجھ. کوئی سی تفسیر آپ پڑھنا چاہیں عربی میں ہو یا اردو میں، تو کسی کے پڑھائے بغیر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھ لیں گے. لیکن حضرت صاحب کی طرف میں جو تفسیر لکھی گئی ہے جواہر القرآن، بلغت الحیران، تفسیر بے نظیر، یہ آپ خود پڑھنا چاہیں. آپ کیا اس وقت کا کوئی سب سے بڑا شیخ الحدیث، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مدرس، کوئی بڑا مفتی اس کو پڑھ کے اور خود سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتے، اسے نہیں سمجھ آ سکتا جب تک کہ وہ سب کا نہیں پڑھے. سب کا اسے پڑھنا پڑے گا، پھر یہ انداز سمجھ آئے گا جو انداز ہے مولانا حسین علی. سمجھ آئی میری بات؟ آپ دوسری ساری تفسیریں سمجھ جائیں گے، آپ اس کے انداز کے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل سادہ تفسیریں آیت کی تفسیر کی گئی ہے، آپ پڑھ جائیں. لیکن مولانا حسین علی کا انداز
یہ آپ پڑھنا چاہیں، یہ آپ سمجھنا چاہیں، آپ خود سمجھنا چاہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سے سبقاً اس تفسیر کو پڑھیں۔ یہ جب ہم بیان کریں گے، آگے چلیں گے ہم، تو پھر آپ کو یہ باتیں ساری واضح ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تفسیر ہے یہ الہامی ہے۔ بعض جگہوں پہ تو جب ہم ان کا انداز دیکھتے ہیں تو ہم تنگ رہ جاتے ہیں کہ مولانا حسین علی نے یہ مانا کیسے کیا، اور بظاہر تو یہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہے بظاہر کوئی چیز۔ سورت احزاب ان صورتوں میں سے ہے جو ذرا مشکل ہے مضامین کے لحاظ سے۔ سورت احزاب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کو حل کیا ہے نا، خدا کی قسم اس کو بیان کرتے ہوئے سنتے ہوئے آج بھی لذت محسوس اس طرح حل کیا اس کو، جس میں ایک فروعی مسئلہ تھا، دو اصولی مسئلے تھے، دو فروعی مسئلے تھے کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے کوئی شفیع غالب ہو۔ اصل موضوع شفاعت غالبہ کہا ہے، اس پر اللہ نے بطور مثال کہا بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں بن جاتی ہے، اور کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن جاتا ہے۔ اس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، اور کسی لڑکے کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، تو کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے کوئی شفیع غالب ہو۔ وہ حضرت زید کا سارا واقعہ ہے، زینب کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں ایک آیت آگے کے ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا کہتے ہیں مولانا حضرت صاحب کو؟ تم کہتے ہو کہ زید میرے نبی کا بیٹا ہے، اور میرے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، زید کی بیوی سے، سکی بہو سے نکاح کر لیا ہے، میرا نبی تو مت دیجیے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ اور یہ رسم جو عرب میں تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے، یہ رسم میں اپنے نبی کے ذریعے کروانا چاہتا تھا کہ رسمیں توڑنا رسول کا کام ہوتا ہے۔ رسول اگر رسم نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے، اس لیے رسم آپ سے توڑوانی ہے، تو مولا کسی اور سے توڑوا لے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے بعد تو نبی آنا کسی نے نہیں ہے، میں نے کسی اور سے کیسے توڑوانی ہے، آپ اسے ولیکن رسول اللہ۔ اسی صورت میں ایک آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہاں یصلون کا کیا معنی کرتے ہیں شاہ عبد القادر؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر شاباشیں بھیجتے ہیں۔ یصلون کا کیا معنی کی؟ شاباش۔ بخاری میں صلاۃ اللہ کا کیا معنی کی؟ صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اپنے نبی کی تعریف کرنا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اس رسم کو توڑنا بڑا مشکل تھا، لوگوں نے گالیاں نکالی، بس زبانی کی، پروپیگنڈے کیے، دیکھو کہ بہو سے شادی کر لی ہے،
اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، جو جس کے منہ میں آیا وہ پتہ چلا گیا، لیکن میرے نبی نے بڑے صبر سے، بہادری سے، حوصلے سے اس قسم کو توڑا۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس رسم کے توڑنے پر نبی پاک کو شاباشی دی۔ حضرت صاحب نے پوری صورت کو اس طرح بیان کیا، آج بھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھ دم ہے۔ حضرت صاحب کا جو انداز ہے وہ الہامی، وہ تفسیروں میں موجود ہو نہیں، ہم خوابوں پہ یقین رکھنے والے لوگ تو نہیں، لیکن خواب کی نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے وہ سچی بھی ہوتی ہے۔ حضرت صاحب کو خواب میں یہ تفسیر کی نظیر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دی تھی، اور حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ماحول بیت اللہ کا ماحول ہے، میں وہاں موجود ہوں، خواب آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ تفسیر عطا کی اور مجھے یہ کہا کہ آپ اس زبان کو پوچھیں، تو میں نے خواب میں ان کی زبان کو پوچھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہے تفسیر کا، یہ اس طرح اشارہ ہو رہا ہے جو حضرت صاحب کی طرف ہے۔ تو یہ الہامی حضرت صاحب کا انداز ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ساری تفسیریں آپ کو پڑھنے سے سمجھ آئیں۔ تفسیری نکات، فقہی فیصلے، عقلی اصطلاح، منطقی الجھاؤ، صرف و نحو کی فیصلے، یہ ساری چیزیں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی۔ مثلا تفسیر حقانی، مولانا عبداللہ حقانی رحمۃ اللہ، ان کو کیا بات ہے، اوپر ایسے لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے، پھر پوری آیتوں کی ترکیب لکھیں گے۔ آپ اگر ترکیب دیکھنا چاہیں آیتوں کی، آپ اسی وقت ساری آیتوں کی ترکیب آپ کو مل جائے گی۔ آپ قرآن پاک کی تائید حدیث سے دیکھنا چاہتے ہیں، تفسیر غازی خان اور وہ صحیح حدیث مل جائے گی اس آیتوں کی تفسیر۔ آپ منطقی عقلی استدلال دیکھنا چاہیں، تفسیر کشاف دیکھیں، ساری چیزیں مل جائیں، تفسیر کشاف میں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عقلی استدلال، صرفی اور نحوی ترکیبیں، منطقی الجھاؤ، حدیثوں کی تائیدیں، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی تفسیروں میں۔ لہذا ہم بھی ان چیزوں کی طرف تفسیر پڑھاتے ہوئے کوئی توجہ نہیں دیں گے، کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہوگا کہ ہم آپ کو ان چند دنوں میں مولانا حسین علی کا انداز تفسیر سمجھائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس رنگ میں جو وہ تفسیر کرتی ہے ہم آپ کو سمجھائیں، کہیں طور کہ 20-25 دنوں کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پوچھیں کوئی آیت آگے آ رہی ہے، یہ کیا ہے، آپ خود بولیں یہ دلیل عقلی ہے، یہ شکوہ ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ تخویف ہے، یہ بشارت ہے۔ خود بخود آپ کو سمجھ آتی چاہیے کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہوں، آپ اگر حضرت صاحب کی طرز پہ پڑھانا چاہیں، آپ میں یہ قابلیت ہو کہ
آپ علامہ حسین علی کی انداز پہ اوروں کو بھی قرآن کی تفسیر کرا سکتے ہیں۔ ہم یہ پوری کوشش کریں، یہ پوری محنت ہم کریں کہ حضرت صاحب کا انداز آپ کو سمجھا دیں اور حضرت صاحب کا انداز آپ تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے کرم سے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم یہ اختتام پر پہنچے اللہ کے فضل سے اور